اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی، اور ہم اپنی گفتگو میں اس مرحلے پر پہنچے کہ شہید آیت اللہ دستغیب شیرازی نے نجف اشرف عراق سے واپس آنے کے بعد جو خدمات انجام دیں، یعنی مساجد کی تعمیر کروائی، شیراز میں موجود تمام دینی مدارس کی تعمیر کروائی اور حوزہ علمیہ شیراز کو دوبارہ رونق بخشی، دوبارہ اس کو احیا کیا۔ شہید دستغیب شیرازی کا انداز تربیت نہایت ہی سادہ اور نہایت ہی آسان تھا۔ علماء کے حالات زندگی بیان کیے جائیں، روایات میں موجود درست داستانوں کو، درست قصص کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، لوگ ان سے درس لیں، اور لوگ ان سے درس لینے کے بعد معارف حقیقیہ اسلام کو پہنچیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عین وہی طریقہ کہ جس طرح سے ہم آپ کی خدمت میں یہ علماء کے حالات زندگی بیان کر رہے ہیں، داستانیں بیان کر رہے ہیں، اور ان داستانوں کے ضمن میں اسلام کے نورانی معارف کو آپ تک منتقل کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ علماء کے حالات زندگی کو پڑھیں تاکہ آپ کے وجود میں تبدیلی آئے۔ شہید دستغیب شیرازی حکایات کو، قصص کو، داستانوں کو نقل کیا کرتے تھے اور اس پیرائے میں قیمتی مطالب کو آسان الفاظ میں منتقل کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا شاید یہ نظریہ ہے کہ اگر ہم بہت ہی کوئی فلسفی گفتگو کریں، بہت ہی پیچیدہ عرفانی اصطلاحات کو بیان کریں تو شاید ان کے بیان کرنے سے ہمارا مخاطب جو ہے وہ علمی مدارج تک پہنچ جائے گا۔ درواقع مخاطب کی ذہنی صلاحیت ممکن ہے ان فلسفی مطالب کو درک کرنے کے قابل نہ ہو۔ البتہ ہم فلسفی دروس کی یا عرفانی اصطلاحات کی تبیین کے مخالف نہیں ہیں، وہ بھی بیان ہونی چاہیے، لیکن ان مطالب کو سننے والے فقط اہل افراد ہیں، یعنی وہ افراد جنہوں نے مقدمات فلسفہ پڑھے ہوں، جنہوں نے منطق پڑھی ہو، جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہو اور اس کو سمجھنے کے بعد، درست انداز میں درک کرنے کے بعد عرفانی اصطلاحات کو وہ سمجھ سکیں، ان کے لیے آپ فنی کتابوں کا درس دے سکتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ سیر و سلوک کی کسی کتاب کو رسمی طور پر تبیین کیا جائے۔ خوب، رسمی طور پر اگر ہم سیر و سلوک کی کسی کتاب کو بیان کریں تو اس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو سیر و سلوک کی کتاب کو سمجھنے کے لیے مقدمات کو درک کیے ہو، یعنی جس نے باقاعدہ منطقی کچھ اصطلاحات سمجھی ہوں، جس نے فلسفے کی کچھ اصطلاحات کو درک کیا ہو، جس نے ان مطالب کو سمجھنے کے لیے خود کو تیار کیا ہو، آمادہ کیا ہو، وہی ان پیچیدہ اصطلاحات کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم انہی پیچیدہ اصطلاحات کو عام سادہ الفاظ میں مخاطب تک منتقل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم ان فیلسوف اور ان عرفاء کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ جو خود فلسفہ پڑھ چکے ہیں، جو خود عرفان کی اور سیر و سلوک کی وادیوں میں سفر کر چکے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کا عملی مجسمہ بن چکے ہیں۔ جب ہم ان کو آپ کے سامنے بیان کریں گے تو ان کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوگا حقیقت فلسفہ کیا ہے، حقیقت عرفان کیا ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت اسی لیے تاکید فرمایا کرتے تھے کہ علماء کے حالات زندگی، ان کی سیر و سلوک کو بیان کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا ہے۔ ہم نے اگر حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے سیرت اور کردار کو اس عصر غیبت میں ملموس انداز میں
اور محسوس انداز میں اگر درک کرنا ہے تو ہم انہی شخصیات کے حالات زندگی جو ہمارے عصر میں اور ہمارے دور میں ہمارے سامنے موجود ہیں اور گزر رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، جب ہم ان کی عملی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس سے ہم حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حقیقی سیرت تک پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں جن علماء کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی آپ زندگی کو ایک دفعہ پھر اگر مرور کریں اور دوبارہ ان کو جا کر ملاحظہ کریں تو ہر عالم کی زندگی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا عملی مجسمہ تھی، یعنی ہم ان کو دیکھ کر حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے عملی کردار تک متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے معصوم ایسے زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے شہید دستغیب شیرازی کا انداز تربیت بھی یہی تھا جو مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے۔ بالآخر یہ دونوں آپس میں کلاس فیلو تھے اور بہت ساری آپس میں مماثلت بھی ان دو شخصیات میں پائی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں بیان کیا کہ شہید دستغیب کا جو معنویت اور تقویٰ تھا وہ ان کے علمی بعد کے اوپر اور علمی مقام کے اوپر غالب تھا، اور لوگ تصور یہ کرتے تھے کہ شاید یہ اتنا کوئی پڑھا لکھا عالم نہیں ہے۔ یہی گمان مرحوم آیت اللہ بہجت کے بارے میں بھی علمی حلقوں میں موجود تھا، چونکہ ظاہر ہے وہ لوگ ان کے درس میں نہیں گئے تھے، ان سے انہوں نے استفادہ نہیں کیا تھا، صرف شہرت تھی کہ یہ ایک عارف ہے، ایک فیلسوف ہے، یا ایک صوفی ہے، یا اس قسم کی باتیں۔ لیکن اگر وہ افراد جو ان کے درس میں گئے ہیں، جنہوں نے ان سے علمی استفادہ کیا ہے، وہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ بہجت اپنے زمانے میں علماء میں اعلم تھے، کسی سے کم نہیں تھے علمی میدان میں، اور آیت اللہ بہجت کے درس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کم از کم 5 یا 10 سال درس خارج پڑھ سکا ہو، جس نے یہ دور گزارا ہو اور جس کو معلوم ہو کہ درس خارج میں کیا مباحث بیان ہوتی ہیں۔ ہر کوئی شخص جو تازہ درس خارج کی وادی میں داخل ہو رہا ہو، وہ آیت اللہ بہجت کے اگر درس میں چلا جائے گا تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آغا صاحب کس پیرائے میں گفتگو کر رہے ہیں اور کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اسے درک کرنے کے لیے کم از کم اپنے آیت اللہ بہجت کے معاصر علماء کے پاس کچھ عرصہ درس پڑھنا پڑے گا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آیت اللہ بہجت کی روش کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا علمی بعد جو ہے وہ ان کے زہد اور تقویٰ کے نیچے مغلوب ہو چکا تھا۔ تو آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی جوانی کے عالم میں 20 سال کی عمر میں جو کتاب تحریر کی اس کا نام تھا صلاۃ الخاشعین۔ پھر اس کے بعد انہوں نے گناہان کبیرہ پر مشتمل کتاب لکھی، یا قلب سلیم لکھی، اور اس کے علاوہ متعدد کتابیں شہید دستغیب نے معاشرے کے سپرد کی، جن کی تعداد 60 کے قریب ہے۔ ان تمام کتابوں کو اگر مطالعہ کیا جائے یا ان کو دیکھا جائے تو نہایت ہی سلیس الفاظ میں انہوں نے قیمتی مطالب کو، گوہر بہا اور مطالب کو بیان کیا، نقل کیا، تاکہ مخاطب سے گفتگو اس کی زبان کے مطابق جو ہے وہ کی جائے۔ لہٰذا وہی جملہ جو ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی نقل کر چکے ہیں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اور علماء شیعہ سے کہ نحن معاشر الانبیاء یا لا نکلم الناس الا علی قدر عقولہم، کہ ہم انبیاء کا گروہ لوگوں سے گفتگو نہیں کرتا مگر ان کی ظرفیت، ان کی استعداد، ان کی صلاحیت کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی صلاحیت کے مطابق آسان الفاظ میں قصص، حکایات، داستانیں، قرآنی واقعات اور عادی الفاظ میں گفتگو کرتے تھے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور زیادہ تر تبلیغ کا انداز یہ تھا کہ وہ خود اپنے عمل سے معاشرے کو تبلیغ کیا کرتے تھے اور اسلام کے نورانی معارف سے روشناس کروایا کرتے تھے۔ شہید دستغیب شیرازی کی اپنی عملی زندگی میں لا الہ الا اللہ ایک حقیقت کی صورت میں ابھر کے آیا تھا، یعنی شہید دستغیب شیرازی خداوند متعال کی اس حقیقت کو، لا الہ الا اللہ کو درک کر چکے تھے۔ لہٰذا ہر چیز جس پر غیر اللہ کا صدق ہوتا ہو اسے سراب سمجھتے تھے، اسے
فانی سمجھتے تھے اور اس کو کم اہمیت سمجھتے تھے۔ حقیقت لا الہ الا اللہ کو درک کرنے کے لیے انسان کو سالوں ریاضت کرنا پڑتی ہے، انسان کو سالوں محنت کرنا پڑتی ہے۔ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بعض لوگ اس کا ورد بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، لیکن اس لا الہ الا اللہ کے پیچھے جو حقائق ہیں، جو معانی ہیں، جس حقیقت تک پہنچنا ہے انسان نے، اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو سالوں ریاضت کرنا پڑتی ہے۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی اس حقیقت کو درک کرتے تھے جو لا الہ الا اللہ کی تھی۔ شہید دستغیب شیرازی کے کلمات نہایت ہی عمیق ہوا کرتے تھے، نہایت ہی گہرے ہوا کرتے تھے۔ ظاہراً ہم لا الہ الا اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اس لا الہ الا اللہ کے پیچھے جو معانی پوشیدہ ہیں، مخاطب ان معانی کی حقیقت کو درک نہیں کر پا رہا، لیکن شہید دستغیب شیرازی ان معانی کی حقیقت کو آسان الفاظ میں لوگوں تک بیان کیا کرتے تھے۔ لہٰذا لوگوں کو خداوند متعال کی طرف متوجہ کرتے، آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے، اور اس مادی دنیا میں جو بھی مقامات ہیں، جو بھی مادیات ہیں، اس سے انسان کو متوجہ کراتے کہ یہ آپ کو اپنا اسیر اور آپ کو اپنا گرفتار نہ کر لیں، یعنی ان کو آپ وہ اہمیت نہ دیں کہ آپ انہی کی خاطر اپنی زندگی کو تباہ کر دیں اور فنا کر دیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء کے پیچھے انسان کھڑا ہو اور انبیاء علیہم السلام کی سیرت اور تعلیمات سے درس لے کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی کی آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، اینا دشمنان داخلی خودتن ای انسان، باید با اینها مبارزه کنی، جلو خودت رو بگیری، فناء دنیا را به خودت بفهمانی، نگذاری که دل تو از خدا و آخرت غافل شود، نگذاری برای دنیا خاشع شوی، اسیر و ذلیل مادیات شوی، اسیر و ذلیل مقام بشوی، هر چه فانی است باید مبارزه کنی، باید پشت سر انبیا بیای جنگ کنی۔ ابراهیم چه گفت؟ انی لا احب الآفلین، هر چه فناپذیر است نباید بهش دل بست۔ شہید دستغیب شیرازی قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، کہ جب وہ سورج غروب ہو گیا اور باقاعدہ جو ہے وہ ستارے نمودار ہوئے، اور اس میں ایک ستارے کو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے مشاہدہ کیا، تو فرمایا قال ھذا ربی، یہ ستارہ جو ہے یہ میرا پروردگار ہو سکتا ہے۔ یہ درواقع ایک انداز تبلیغ ہے جسے شہید دستغیب شیرازی لوگوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، پہلے سورج آیا تو کہا شاید یہ میرا پروردگار ہو، یہ بالاخرہ پوری دنیا کو نور دے رہا ہے، لیکن جب وہ سورج افول کر گیا اور غروب کر گیا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ فَرَأَىٰ كَوْكَبًا قال ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افل، اور جب وہ بھی افول کر گیا، وہ بھی غروب ہو گیا، وہ بھی سرنگوں ہو گیا، تو کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ قال لا احب الآفلین، میں غروب کرنے والوں کی اور ناپائیدار چیزوں کی اور افول کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، میرا پروردگار ہرگز افول کرنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کو بیان کرنے کے بعد شہید دستغیب شیرازی اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو عزیزو، ہر وہ چیز جو اس دنیا میں افول کر جاتی ہے، ناپائیدار ہے، فانی ہے، اس فانی چیز کے لیے اس باقی انسان کو اپنے آپ کو فنا نہیں کرنا چاہیے، انسان کو اس کا اسیر نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کسی بھی چیز کو اگر استعمال کرتا ہے، کسی بھی چیز سے استفادہ کرتا ہے، تو اس چیز کو فقط ایک وسیلے کے ذریعے سے جو ہے اور ایک ابزار کے طور پر اس کو استعمال کرے، اس کو اپنا ہدف قرار نہ دے۔ یعنی انسان اگر کسی پوسٹ پر ہے، کسی مقام پر ہے،
دنیاوی وسائل کو اگر استعمال کر رہا ہے تو ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اسی دنیاوی چیز کو حاصل کرنا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بس اوقات ہوتا ہے کہ انسان توقع کرتا ہے کہ میں نے فلاں ماڈل کی گاڑی خریدنی ہے، لہٰذا اپنی زندگی کا تمام ہم و غم اسی چیز میں صرف کر دیتا ہے کہ اس نے وہ گاڑی خریدنی ہے، لہٰذا اس کو دن رات چین نہیں آتا سوائے اس گاڑی کی خریداری کے بارے میں اس کی فکر ہوتی ہے۔ نہ نماز کی طرف توجہ ہے، نہ روزے کی طرف توجہ ہے، نہ عبادت کی طرف توجہ ہے، نہ ذکر فکر کی طرف توجہ ہے۔ انسان نے اپنی توجہ کا محور ایک ایسی چیز کو قرار دے رکھا ہے جس نے بالآخرہ ایک وقت افول کر جانا ہے، لہٰذا ناپائیدار چیزوں کے لیے انسان کو اپنی زندگی کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ شہید دستغیب اس آیت کو بیان کرنے کے بعد نوجوانوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، مردوں کو، خواتین کو یہ درس دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ جوانی گزر جانی ہے، یہ زندگی گزر جانی ہے، یہ مقام، منصب، پوسٹ، یہ 18ویں گریڈ کا آفیسر، 20ویں کا، 22ویں کا، 25ویں کا، یہ سب گزر جانا ہے، یہ اس دنیا میں رہ جانا ہے۔ تم نے خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس بارگاہ کے لیے آمادہ کرو اور تیار کرو۔ یہ پوسٹ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، یہ گریڈ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ دنیاوی مقام اور یہ جوانی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ وہاں کی جوانی یہ جوانی نہیں ہے جس کی خاطر تم نے اپنا آپ کو صرف کر دیا اور خرچ کر دیا کہ اس جوانی کی لذات کو حاصل کیا جائے اور اس جوانی کے لیے آسائشیں، نعمتیں اور سہولیات کو فراہم کیا جائے اور خداوند متعال کو بھول جایا جائے۔ خداوند متعال کو فراموش کر کے انسان کو اگر دنیاوی آسائش مل جائے اور انسان اسی کے پیچھے اپنی ساری زندگی تباہ کر دے تو جان لے کہ اس کی زندگی حقیقت میں تباہ ہو گئی ہے۔ اس نے خداوند متعال کو ترک کر دیا اور تمام دنیا کو بھی حاصل کر دیا تو یقین کر لے کہ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی نہایت ہی سادہ الفاظ میں، نہایت ہی عام الفاظ میں لوگوں کو امر بالمعروف کیا کرتے تھے، ایسا واجب جو آج کے دور میں فراموش ہو چکا ہے۔ یعنی اگر آپ سڑک پہ بھی جا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اپنی عصا سے جو ہے وہ اشارہ کرتے اس کو کہ یہ کام اس طرح سے نہیں، اس طرح کرو۔ یعنی ایک انداز تبلیغ شہید دستغیب کا کہ راستے میں چلتے ہوئے بھی لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ اور پھر باقاعدہ اسی مطلب کو ہم شہید دستغیب کے وصیت نامے میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو یا جو بھی افراد اس وصیت نامے کو پڑھے اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ خداوند متعال کو حاضر جانو، ناظر جانو۔ یعنی اگر ایک انسان باقاعدہ اس چیز کو مشاہدہ کر رہا ہو کہ خداوند متعال اسے دیکھ رہا ہے، خداوند متعال اس کے پاس موجود ہے، تو ایسا انسان ہر وقت خاضع ہوگا، ہر وقت خداوند متعال کے حضور میں خود کو موجود دیکھنے والا انسان متواضع ہوگا، نہایت ہی باادب ہوگا۔ یہ جو آداب علماء شیعہ جس کی رعایت کرتے ہیں اس کا وہ مجسمہ ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ خداوند متعال کے محضر میں پا رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے، لہٰذا اپنی جو تمام ہم و غم ہے، تمام اپنی کوششیں ہیں، تمام اپنی جد و جہد ہے، اس کا محور اس کا آخرت ہے، تاکہ خداوند متعال کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے آخرت میں تو سرخرو ہو۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شہید دستغیب شیرازی اخلاق الہی سے متخلق تھے اور آراستہ تھے، یعنی وہ تمام اخلاق جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں اور خداوند متعال ایک مؤمن کو ان اخلاق سے متصف دیکھنا چاہتا ہے، شہید دستغیب ان تمام اخلاق سے آراستہ تھے۔ لہٰذا شہید دستغیب سے علماء محبت کیا کرتے تھے، طلاب محبت کیا کرتے تھے، تاجر محبت کیا کرتے تھے، بازاری افراد محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ یہ کہیں کہ وہ افراد جو گلیوں میں کبوتر بازی کرتے ہیں وہ بھی شہید دستغیب سے محبت کیا کرتے تھے، وہ افراد جو بے دین قسم کے ہیں، کمیونسٹ قسم کے ہیں، وہ بھی شہید دستغیب شیرازی سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ شہید دستغیب شیرازی کے حالات زندگی میں اس طرح سے بھی نقل ہوا ہے کہ جب شہید دستغیب شیرازی کو گرفتار کر کے لے گئے، جیل میں ان کو منتقل کر دیا گیا اور وہاں کوئی آسائش، کوئی سہولت نہیں تھی، تو ایک ایسے کمرے میں ان کو بھیجا گیا جہاں ایک آدمی کو قید کیا ہوا تھا، جسے کہتے ہیں کہ انفرادی قید ایک
تنہائی تاریک کمرے میں ایک آدمی کو بند کیا جاتا ہے، تو اسی کمرے میں شہید دستغیب کو بھی لے گئے۔ اب جب وہاں شہید دستغیب پہنچے تو نماز کا وقت تھا، نماز تہجد کا، فوراً اپنی یہ عبا جو ہے اس کو زمین پہ بچھایا اور نماز ادا کرنا شروع ہو گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کئی دنوں سے اس کمرے میں جو ہے وہ تنہا جو ہے وہ قید تنہائی برداشت کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے اور آ کر اس نے عبا اپنی بچھائی ہے، نماز پڑھنے لگ پڑا۔ میں پھر دوبارہ سو گیا یہ منظر مشاہدہ کرنے کے بعد۔ صبح کے وقت میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر، میرے بالوں کے اوپر ایک شخص ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ سورج نکل رہا ہے، کہیں تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے۔ تو میں نہایت غصے میں اس کو کہتا ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ تو پوچھا بھی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا میں بے دین ہوں، میں کمیونسٹ ہوں، میں ان چیزوں پر عقیدہ نہیں رکھتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو بیدار کیا، آپ کی نیند خراب کی، آپ آرام کریں، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ بے دین ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یعنی عذر خواہی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اور پھر جتنا عرصہ جیل میں اس شخص کے ساتھ رہے ہیں، وہ شخص شہید دستغیب شیرازی کا ایک مرید بن جاتا ہے، اور بعد میں جب جیل سے آزاد ہوتا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھے علماء میں صرف ایک ہی آدمی جو ہے نا وہ پسند ہے، اور وہ ہے شہید دستغیب شیرازی، جس کے ساتھ میں جیل میں رہا تھا۔ مجھے یہ شخص جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، اس کی اخلاقیات نے مجھے متاثر کیا ہے۔ شہید دستغیب شیرازی کے نزدیک تمام افراد مساوی تھے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آدمی کسی پوسٹ پر ہے، کسی مقام پر ہے، کسی منصب پر ہے تو اب اسے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ شہید دستغیب شیرازی انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد شیراز میں نماز جمعہ کے باقاعدہ رسمی اور آفیشل امام جمعہ بھی منتخب ہوئے ولی فقیہ کی جانب سے۔ اب جب امام جمعہ کے فرائض انجام دے رہے ہیں تو بس اوقات یہاں ایران میں چونکہ امام جمعہ کو ایک خاص پروٹوکول حاصل ہے، خاص ایک اہمیت حاصل ہے، تو شخصیات بھی نماز جمعہ جو ایک سیاسی اور ایک عبادی نماز ہے اس میں شریک ہوا کرتے ہیں۔ تو ایسے میں گورنر آیا تو کسی نے شہید دستغیب جو خطبہ دے رہے تھے انہیں ایک چٹ پکڑائی کہ گورنر آیا ہے، آپ اس کا استقبال کریں اور اپنے خطبے میں کہیں کہ میں اس کو خوش آمد کہتا ہوں، ویلکم، بسم اللہ، آئے تشریف لائے اور بیٹھ جائے صف میں۔ تو شہید دستغیب کو جب وہ کاغذ ملا تو نہایت ہی تعجب کیا کہ یہ کیا کاغذ ہے مجھے جو انہوں نے دیا ہے، اور پھر پڑھا اس کو کہ کہا انہوں نے کہا ہے کہ گورنر یہاں پر آیا ہے۔ تو خوب آیا تو آیا ہے، میں کیا کروں، گورنر آیا تو گورنر کا وظیفہ ہے کہ وہ نماز جمعہ میں آ کر شریک ہو، لوگوں کے ایک عام خاکروب کے ساتھ آ کر بیٹھنا یہ گورنر کا وظیفہ ہے۔ اس کو کوئی پروٹوکول حاصل نہیں ہے، اس کو اہمیت حاصل نہیں ہے۔ عام نمازیوں کی طرح جس طرح تمام نمازی آ رہے ہیں، اسی طرح گورنر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں آئے۔ اب ہر مسجد کا امام اگر گورنر کو پروٹوکول دینا شروع کر دے تو پھر تو وہ نماز نہ رہی، وہ تو ایک سیاسی اکھاڑا بن جائے گا۔ لہٰذا شہید دستغیب نے اپنے اس انداز میں اس گورنر کو بھی سمجھا دیا کہ تم ایسے پروٹوکولز کی توقع نہ رکھا کرو، اور خود بھی لوگوں کو اس چیز کی ترغیب دلائی کہ دیکھیں یہ دنیاوی مقام یہ فانی ہے، انسان یہاں خدمت کے لیے آیا ہے۔ اگر کوئی گورنر ہے، کوئی امام جمعہ ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی بھی شخص ہے، یہ شخص عوام کی خدمت کے لیے ہے، اور عوام کو اگر مجتہد ہے، عالم ہے تو معارف دین سے روشناس نہ کروانا ہے، اور اگر کوئی ادارے کا ملازم ہے تو اس کا کام بھی عوام کی خدمت کرنا ہے۔ اسے یہ جو پوسٹ ملی ہے، یہ جو مقام ملا ہے، یہ مقام خدمت کے لیے ملا ہے، ریاست کے لیے نہیں ملا ہے، چودراہٹ کے لیے اسے یہ مقام نہیں ملا ہے۔ لہٰذا شہید دستغیب بالکل ان کی ذات کے اندر ایک تواضع، ایک خاص قسم کا تواضع پایا جاتا تھا۔ ہرگز کسی سے حسد نہیں کیا کرتے تھے شہید دستغیب۔ لوگ ان سے حسد اگر کریں بھی تو شہید دستغیب میں حسد کا ایک ذرہ بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ ایک ماجرا اس طرح سے شہید دستغیب شیرازی کی زندگی میں نقل ہوتا ہے کہ ایک روز شہید دستغیب مدرسے میں تشریف فرما تھے کہ باہر سے ایک تاجر آتا ہے، اور وہ آ کر شہید دستغیب شیرازی کو 10,000 تومان کا ایک جو ہے وہ بنڈل ان کو تھماتا ہے کہ یہ وجوہات شرعیہ ہیں، میں آپ کی خدمت میں تقدیم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ رقم دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یعنی آدھے گھنٹے کے بعد وہ واپس آتا ہے شہید دستغیب کے خدمت میں۔ اب وہاں ایک اور شاگرد بھی بیٹھے ہیں شہید دستغیب کے پاس، وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن زبان سے کہہ نہیں پا رہا۔ شہید دستغیب وہاں سے اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دور جا کر اپنے اس شاگرد کو اشارے سے کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ۔ وہ شاگرد بھی جاتا ہے شہید دستغیب کے پاس، تو شہید دستغیب اس سے کہتے ہیں کہ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا،
اس نے مجھے 10,000 تومان خمس کے طور پر دیے تھے، وہ میں نے تکیے کے نیچے رکھے ہیں۔ یہ باہر گیا تھا اور شاید اس کو کسی نے بدگوئی کی ہے میرے متعلق، اور یہ اب آیا ہے مجھ سے وہ رقم واپس لینے کے لیے، لیکن شرما رہا ہے اور بات نہیں کر پا رہا۔ آپ اس سے جا کر پوچھو، اندر اس کے دل کو تھوڑا ٹٹولو کہ اگر تو یہ واپس رقم لینے کے لیے آیا ہے تو میرے تکیے کے نیچے موجود ہے، آپ اس کو وہ اٹھا کر دے دینا۔ تو یہ شاگرد جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ تو بالآخر وہ کہتا ہے کہ میں باہر گیا، کچھ علماء نے مجھے کہا کہ یہ درویش ہے، یہ صوفی ہے اور اس قسم کی باتیں، تو میرا دل جو ہے نا وہ اب تھوڑا مردد ہے۔ تو اس شاگرد نے بھی وہ رقم اٹھا کر اسے واپس کر دی اور وہ چلا گیا۔ اب یہ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے شہید سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ شخص اس مقصد کے لیے آیا تھا، تو نہیں بیان کیا اس مقصد کی کہ مجھے کہاں سے معلوم ہوا۔ لیکن ایسے افراد موجود تھے جو شہید دستغیب شیرازی سے حسد کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے حوزہ علمیہ میں ایسے افراد موجود ہیں۔ یہی آپ کی خدمت میں بیان کیا مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت کہ انہیں صوفی کہا کرتے تھے، انہیں حتیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو آج تک لوگ صوفی کہتے ہیں۔ آج تک مرحوم آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کو لوگ صوفی کہتے ہیں کہ یہ صوفی ہے، یہ درویش ہے۔ خوب اس قسم کے الفاظ بیان کر کے یہ خود حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آج کے دور میں حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر کوئی عمل کرے تو آپ اسے صوفی کہیں گے، آپ اسے بے دین افراد سے تشبیہ دیں گے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر صوفی طبقہ ایک بے دین طبقہ ہے، درویش طبقہ ایک بے دین طبقہ ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا ہے، جو سارا دن بھنگ وغیرہ پیتا رہتا ہے، جو سارا دن نشہ کرتا ہے، جو سارا دن دینی امور سے غافل رہتا ہے، اور اس کی غفلت کی بنیادی وجہ بھی وہی نشہ ہوتا ہے، اور سارا دن جو ہے نا وہ خود کو مست سمجھ کے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی جو ہے وہ بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے اور کسی معتبر مقام پر پہنچ چکا ہے اس نشے کے بدولت۔ آپ ایسے افراد سے مجتہدین کو نسبت دے رہے ہیں، اولیاء الہی کو نسبت دے رہے ہیں، تو گویا کہ آپ خود اولیاء الہی کی توہین نہیں کر رہے، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی اہانت کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے افراد آج بھی ہمارے حوزہ علمیہ میں نہایت افسوس کی بات ہے کہ موجود ہیں، کہ جو ذرا کسی دعا پڑھنے والے کو یا کسی عبادت کرنے والے کو، کسی ذکر کرنے والے کو دیکھیں تو اس کے اوپر وہ ایک جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ صوفی ہے، یہ درویش ہے، یہ اللہ لوگ بندہ ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حوزہ علمیہ سے، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک تاجر نے مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی کو خط لکھا، اور آیت اللہ مرعشی نجفی سے یہ کہتا ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے ہاں یہاں شیراز میں ایک عالم ہے، ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبد الحسین دستغیب۔ لوگ اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص درویش ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم اس کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے وجوہات شرعیہ دے سکتے ہیں؟ یعنی آپ لوگوں کی فکر کا اندازہ لگائیں کہ یہی طرز تفکر نجف اشرف میں بھی موجود تھا، ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ یہی طرز تفکر انقلاب اسلامی کی کامیابی کے باوجود ایران کے حوزہ علمیہ میں بھی موجود تھا، ہے اور آئندہ بھی رہے گا، اور ہمارے حوزہ علمیہ میں بھی یہ طرز تفکر رہے گا۔ یعنی افراد، ایسے افراد کو جو خداوند متعال کی عبادت میں مصروف ہو، جو حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کا عملی مجسمہ ہو، لوگ اسے درویش کہتے ہیں، لوگ اسے صوفی کہتے ہیں، لوگ اس پہ کوئی نہ کوئی تہمت لگا کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا مقام اور ان کی دکانداری جو ہے وہ چلتی رہے۔ تو اب جب یہ خط آیت اللہ مرعشی نجفی تک پہنچتا ہے تو اسے خط کو دیکھ کر بالآخر ایک انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو آیت اللہ مرعشی نجفی اسی خط کے اسی صفحے کے اوپر نیچے ایک جو ہے وہ عبارت تحریر کرتے ہیں جسے آپ مشاہدہ کریں۔ آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ جو مطلب بیان ہوا وہ کذب محض ہے، یقیناً جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے۔ لہٰذا حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید عبد الحسین دستغیب شیرازی ہمارے مفاخر میں سے ہیں، یعنی ہم ان کے اوپر افتخار کرتے ہیں، اور وہ شریعت مقدسہ نورانیہ کی خدمت کرنے والے ایک خدمت گزار ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، یعنی آیت اللہ مرعشی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے
تقاضا مند ہوں کہ وہ ایسے مغرض اور مفتری یعنی افترا باندھنے والے افراد کو جلد از جلد سزا دے اور ان سے انتقام لے۔ والسلام علیکم سید شہاب الدین مرعشی نجفی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ مرجعیت عظمیٰ تک جو ہے نا وہ حسد اور کینے کی بنیاد پر وہاں بھی جا کر جو ہے نا وہ رپورٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عبد الحسین ایک صوفی ہے، ایک درویش ہے، تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی نماز بھی پڑھنے کے لیے آپ جو ہے نا وہ اس سے اجتناب کر رہے ہیں کہ یہ ایک صوفی ہے، یہ ایک درویش ہے۔ وجوہات شرعیہ تو چلو ایک مادی چیز ہے، ایک مالی چیز ہے، وہ دیتے وقت آپ کو خوف ہو، لیکن نماز پڑھتے وقت بھی کہ ایک عابد ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو چلو ہماری نماز قبول ہو جائے گی، نہیں، نماز پڑھتے وقت بھی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز شاید نہ ہو سکے۔ شہید دستغیب کے وجود میں اصلاً کینہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حب ریاست، حب جاہ، حب مقام، یہ شہید دستغیب کی ذات میں موجود نہیں تھے۔ لہٰذا جب ایران کا انقلاب اسلامی کامیاب ہوتا ہے تو شہید دستغیب کو امام جمعہ کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے ولی فقی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے۔ شہید دستغیب کو مجلس خبرگان رہبری کا رکن نامزد کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں۔ شہید دستغیب ان عناوین کے اصلاً محتاج نہیں تھے، انہیں اصلاً ضرورت نہیں تھی، لہٰذا ان عناوین کی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وظیفہ سمجھ کے انہوں نے ان عناوین کو اور ان مناصب کو قبول کیا۔ لہٰذا شہید دستغیب کی زندگی میں ان عناوین کے آنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لہٰذا وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ آخر ما یخرج عن قلوب الصدیقین حب الجاہ، کہ آخری چیز جو صدیقین کے دل سے خارج ہوگی وہ حب جاہ ہے، اور شہید دستغیب اس صدیقین کے مقام پر پہنچے تھے کہ ان کے اندر اصلاً ان مقامات کی کوئی حب نہیں تھی، کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی رغبت نہیں تھی۔ شہید دستغیب کہ وجود میں اصلاً یہ مقامات کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا ایک مرتبہ آپ کا شاگرد آپ سے یہ نقل کرتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے بارے میں نظریہ رکھتا ہے کہ آپ صوفی ہیں یا اس قسم کی کوئی باتیں کر رہا ہے، اور وہ شخص آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہم بھی اس کی مخالفت کریں اور اسے جواب دیں؟ تو فرماتے ہیں نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اگر تو اس نے گناہ کیا ہے، یعنی میری غیبت کر کے، مجھ پہ تہمت لگا کر، مجھ پہ افترا باندھ کر اس نے گناہ کیا ہے، تو یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے، آپ اس میں سے نکل جائیں، آپ کو اس میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اس نے یقین کی بنیاد پر کیا ہے، یعنی اس نے تحقیق کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعاً میں ایسا آدمی ہوں، تو وہ اپنے یقین پر عمل کرنے کا اسلامی نقطہ نظر سے پابند ہے، وہ اپنے وظیفے پر عمل کر رہا ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے، اپنے وظیفے پر عمل کر رہا ہے۔ البتہ وہ جس یقین تک پہنچا ہے، اس یقین تک پہنچنے کے لیے اس نے جن مقدمات کا سہارا لیا ہے وہ مقدمات اس کے غلط ہیں، لہٰذا آپ کو اس سے مقابلہ بالمثل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا شہید دستغیب کو مجلس خبرگان کی جو ہے وہ ذمہ داری ان کے اوپر مسلط کی گئی، امام جمعہ کی ذمہ داری ان کے اوپر مسلط کی گئی، لیکن ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی ہے، اسی طرح سے آپ جو ہے نا وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ شیراز کے قاضی القضات کہتے ہیں کہ شہید دستغیب نے مجھے کہا کہ میں جب تک آپ یہاں شیراز میں قضاوت کے منصب پر فائز ہیں، ایک آدمی بھی میری طرف سے آپ کے پاس سفارش لے کر نہیں آئے گا، اور میں آپ کے امور میں مداخلت نہیں کروں گا اور نہیں کہوں گا کہ یہ کر دیں اور یہ کام آپ نہ کریں، لہٰذا آپ آزادانہ طور پر اپنی قضاوت کو، امور کو انجام دیں۔ شہید دستغیب کے پاس وجوہات شرعیہ وافر مقدار میں پہنچا کرتی تھی، لیکن مجال ہے کہ اس کو اٹھا کر اپنی ذات کے اوپر خرچ کیا ہو یا استعمال کیا ہو۔ مثلا شدید ترین، سخت ترین گرمی میں بیٹھ کر وہ اپنے کام جب انجام دے رہے ہوتے تھے تو بس اوقات بچیاں آ کر کہیں یا زوجہ آ کر کہیں کہ آپ نہایت ہی گرمی میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی آرام دہ باغ خریداری کر لیں اور پھر اس باغ میں بیٹھ کر وہاں کے درختوں کی ہواؤں میں اور چھاؤں میں بیٹھ کر کام کریں؟ تو فرمایا انشاءاللہ جنت میں ہم یہ باغ لے لیں گے۔ بیوی نے کہا تو اسے بھی کہا کہ ہم جنت میں لے لیں گے، بچیوں نے کہا تو انہیں بھی کہا کہ ہم جنت میں باغ لیں گے، ہمیں یہاں کسی باغ کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اوقات آپ کے گھر میں میٹنگ ہوتی، چونکہ امام جمعہ تھے، مجلس خبرگان کے جو ہے وہ رکن تھے، کبھی اخباری رپورٹر آ رہے ہیں، ٹی وی چینل سے افراد آ رہے ہیں،
فوجی آ رہے ہیں، گھر میں میٹنگز ہو رہی ہیں، تو ایسا عالم تھا کہ گھر میں پذیرائی کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تھی کہ مثلاً بسا اوقات مانگا جائے کہ بھئی کچھ ہمیں آپ چائے دے دیں، تو کہا گھر میں چینی نہیں ہے کہ ہم آپ کو چائے دے سکیں، آپ اپنا کام کریں اور جائیں، بس یہاں پہ اور کوئی خدمت وغیرہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ عالم تھا کہ آپ وجوہات شرعیہ کو اپنی ذات کے اوپر استعمال نہیں کرتے تھے، جو سرکاری اموال آپ کو تنخواہ وغیرہ بھی ملتی تھی اسے بھی اسی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اپنی ذات کے اوپر اسے استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ لہٰذا انقلاب اسلامی سے پہلے جو ساواک باقاعدہ ایک ایجنسی تھی، اس نے آفیشل متعدد مرتبہ رپورٹ بنا کر شیراز سے تہران بھیجی کہ یہ وہ آدمی ہے جسے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے دنیاوی مال و دولت کے ذریعے سے خریدا نہیں جا سکتا ہے، یہ دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز ہے، طالب دنیا نہیں ہے۔ لوگ اس سے اسی دنیا سے بیزاری کی بنیاد پر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ آدمی دنیا دار نہیں ہے، کبھی ان سے خیانت نہیں کرے گا دینی معاملات میں، لہٰذا اس وجہ سے لوگ ان کے جو ہے نا وہ حبدار ہیں۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا کہ کبھی جو سرکاری وسائل ہیں ان کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کے قائل نہیں تھے۔ مثلا نقل کرتے ہیں کہ گھر میں گیس کا سلنڈر ختم ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ آپ ہمیں سلنڈر منگوا دیں، تو کہا کہ جب وہ سلنڈر تقسیم کرنے والا گلی میں آئے گا تو اس وقت ہم اس سے سلنڈر لیں گے، میں علیحدہ سے اپنے لیے سلنڈر گیس کا نہیں منگوا سکتا، ممکن ہے ہمسایوں کے گھر بھی موجود نہ ہو، تو ایسے میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اپنے گھر کے لیے تو منگوا لوں، لیکن سامنے محلے میں جو افراد موجود ہیں ان کے ہاں یہ چیز موجود نہ ہو اور وہ کہیں کہ یہ سرکاری وسائل کا بیجا استعمال کر رہا ہے، لہٰذا ہرگز نہیں۔ جب ہمسایوں کے لیے آئے گا، وہ گلی میں سلنڈر والا آئے گا، سب کو دے رہا ہوگا، اسی وقت ہم اس سے گیس لیں گے، اس کے علاوہ ہم نہیں منگوائیں گے۔ یا مثلاً یہی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، فوجی آ رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں گھر میں، تو کہا ہمارے گھر میں وسائل پذیرائی یعنی مہمان نوازی کے انتظام موجود نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں اور بس یہی جو میٹنگ وغیرہ ہے اس کو کریں اور جائیں، پذیرائی اور مہمان نوازی کے گھر میں وسائل موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی کو جب قید میں ڈالا گیا زندان میں، اور زندان سے جب ان کو آزادی ملی اور وہ گھر آئے تو بچیوں نے نہایت ہی محنت سے ایک پردہ تیار کیا کہ وہ شہید دستغیب شیرازی کی اس کھڑکی پہ لگائیں۔ آئے، گھر تشریف لائے، نہایت ہی کمزور ہو چکے تھے، نہایت ہی نحیف ہو چکے تھے، اپنے کمرے میں گئے، جب کمرے میں گئے اور اس پردے کو مشاہدہ کیا تو واپس آ گئے اور آ کے کہا کہ کس نے میرے کمرے میں پردہ لگایا ہے؟ تو بچیاں ایک دوسرے پہ ڈالنے لگیں، وہ کہتی ہے کہ اس نے تیار کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ اس نے تیار کیا ہے، تو کہا بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ آپ نے میرے لیے زحمت کیا ہے، پردہ تیار کیا ہے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جائیں اور جا کر جس نے بھی اس کو آویزاں کیا ہے وہ اسے اتار دے، میری زندگی میں اس کی گنجائش نہیں ہے، میں اسی سادگی میں زندگی بسر کروں گا جیسے میں پہلے زندگی بسر کرتا تھا۔ گویا کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کا مقصد ہمیں ذاتی طور پر آسائش فراہم کرنا، سہولیات حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم عوام کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروانا چاہتے ہیں اور اسلامی تعلیمات پر انہیں عمل کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خود تو مجسمہ ہے اسلامی تعلیمات کا، لوگوں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کر سعادت تک پہنچیں، سعادت دارین تک۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم شہید آیت اللہ دستغیب شیرازی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے باب میں جاری ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔